بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1152 ہے اور آج سورۃ الکہف کی 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 2، 3 اور 4۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قیما، اس حال میں کہ وہ کتاب سیدھی ہے، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، بأسا شدیدا، شدید عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، ویبشر، اور تاکہ وہ خوشخبری دے، المؤمنین، مومنوں کو، الذین، وہ لوگ جو یعملون، عمل کرتے ہیں، الصالحات، نیک، انا، کہ بے شک، لہم، ان کے لیے، اجرن حسنا، اچھا اجر ہے، ماکثین، اس حال میں کہ وہ رہنے والے ہوں گے، فی، اس میں، ابداً، ہمیشہ، وینذر، تاکہ وہ ڈرائے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے قالوا، کہا، اتخذ اللہ، بنائی ہے اللہ نے، ولد، اولاد۔ ترجمہ یوں ہے، ایک سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ایک سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے۔ دوسری بات کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے۔ تیسری بات، جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے۔ چوتھی بات، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پانچویں بات، تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت کی طرف چلیے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس اللہ نے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کچیر، ٹیڑھاپن نہیں رکھا۔ یہ بات بتا دی گئی کہ اس میں ذرا برابر بھی کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے۔ اس کے باوجود مزید تاکید اور وضاحت کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے یہاں پر، قیما، یہ کتاب بالکل سیدھی اور درست کتاب ہے، اس میں کوئی ٹیڑھاپن ڈھونڈنے والا ڈھونڈ کر خود ٹیڑھا ہو جائے گا، مگر اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھاپن ہرگز نہیں پائے گا۔ اللہ۔ مفسرین نے قیمن کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان آسمانی کتابوں کی سچائی کی گواہی دینے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب تورات کو بھی سچا بتلاتی ہے، انجیل کو بھی سچا بتلاتی ہے، زبور کو بھی سچا بتلاتی ہے، ان آسمانی مختلف صحیفوں کو بھی سچا بتلاتی ہے جو آسمان سے اس زمین پر نازل ہوئی۔ اس کتاب کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا کہ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں بھی قرآن مجید کے نزول کا یہ مقصد بیان کیا گیا کہ اس سے ڈرائے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ہے وہ کتاب جس کو ہم نے نازل کی۔ اس پوری آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 میں بھی یہ بات یوں بیان کی گئی، هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ۔
اس پوری آیت میں بھی یہ بات بتا دی کہ یہ لوگوں کو پہنچانے والی جو بات ہے، یہ کتاب کیوں نازل کی گئی؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں قرآن مجید کا یہ مقصد واضح کیا گیا کہ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے نیک اعمال کرنے والوں کو اجر کبیر کی بشارت دی جائے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں یہ دونوں مقاصد بیان کیے گئے۔ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا۔ پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو آپ پر بہت آسان کر کے نازل کیا ہے، آسان کر دیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرائیں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 12 میں بھی کا بات بتائی گئی، وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ۔ مفسرین لکھا ہے کہ اجرن حسنن سے مراد جنت، اور آگے کا جملہ اس مطلب کی تائید بھی کرتا ہے کہ میں کسی نفی ابدا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہمیشہ رہنے کی جنت تو جنت ہی ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں خالدین فیہا ابدا کا جملہ آیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 میں کہا گیا خالدین فیہا، اور آیت نمبر 107 میں کہا گیا ہم فیہا خالدون، اور آیت نمبر 136 میں کہا گیا خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، وہ جنتی اس میں ہمیشہ رہیں گے، نیک کام کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، آگے کہا گیا اور تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے۔ یہاں پہلے جو لِيُنذِرَ کا لفظ آیا ہے، یہ میں لِيُنذِرَ کا جو لفظ آیا ہے وہ تمام کافروں کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ڈرانے کی بات کہی گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، یعنی مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے اس طریقے شرک پر یہ تنبیہ کی گئی کہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے جو لوگ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرک سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔